بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ آپ کو کچھ پڑھا سکوں۔ آپ نے جو لفظ بولا ہے اور یہاں میرے بزرگ اور ہمارے ملک کی نامور علمی شخصیت جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب تشریف فرما ہیں، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں ان سے استفادہ کروں گا۔ میرے کہنے کی بات یہاں بہت زیادہ نہیں ہے۔ میرے عزیز مولانا زبیر صاحب حفظہ اللہ نے یہ سلسلہ شروع کیا حاجی امیر الدین صاحب کے تعاون سے یا انہوں نے ان کی مدد سے، اور ایک بار مجھے وہاں اسکول میں جانے کا بھی موقع ملا اور بعض احباب سے اسکول کے اچھے معیار تعلیم کے بارے میں سننے کو ملا۔ اور ویسے بھی میں جانتا ہوں جو علی پبلک اسکول کی چین ہے، بھٹکل میں گیا ہوں، مولانا الیاس صاحب محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تعلیم کے میدان میں وہ محنت کر رہے ہیں، تو اس لیے کوئی نئی بات نہیں ہے اور کوئی زیادہ کہنے کی بات نہیں ہے۔ میرے ذہن میں دو باتیں اس وقت ہیں۔ ایک تو ہم اپنے کسی سالانہ پروگرام میں جیسے آج بیٹھے ہیں، ایسے پروگرام میں جو ہم اپنے بچوں سے پرفارمنس کراتے ہیں، تعلیمی مظاہرہ کراتے ہیں، یہ گویا سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو، آنے والوں کو، جن کو سال بھر اسکول کی سرگرمیاں جاننے کا موقع نہیں ملتا، ان کو اسکول کے مزاج یا معیار یا اس کی تعلیم و تربیت سے واقف کرانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن اصل جو ہے وہ سارے سال کی محنت ہے جو اسکول کے اندر بچوں پر کی جاتی ہے۔ وہ محنت اگر صحیح طریقے پر چل رہی ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ ایک بات اسی سے متعلق یہ ہے کہ تعلیم بے شک ہمارے مسائل میں شاید پہلا یا دوسرا مسئلہ ہے۔ پہلا تو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ پہلا تو ایک ہی مسئلہ ہے مسلمانوں کا، مسلمان جینا، مسلمان مرنا۔ ساری دنیا میں ہمارے سامنے جو چیلنج ہیں ان کی بنیاد یہی ہے، بس جو ہمیں پیغمبروں نے وصیت کی ہے، حضرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے میراث چھوڑی ہے۔ ہم سارے مسلمان، اللہ کرے سارے مسلمان میری اس بات میں شریک ہوں، حقیقت میں ہم سارے مسلمان اپنے سارے اختلافات کے باوجود اس ایک نقطے پر متفق ہیں کہ ہمیں مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے۔ اور دنیا کے اندر کفر کی طاقتیں، شیطان کے نمائندے جن کا ذکر قرآن میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ وہ شیاطین انس اور شیاطین جن بھی ہوں گے، ہمیں تو انسانوں سے واسطہ زیادہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بہت بڑا مشن یہ بنا رکھا ہے کہ انسانوں کو ایمان پر جینے نہیں دینا اور ایمان پر مرنے نہیں دینا۔ تو ہمارا اصل مسئلہ تو یہ ہے۔ بعد میں جو مسائل ہیں ان میں سر فہرست تعلیم ہے، مگر تعلیم کے سلسلے میں تو پروفیسر صاحب آپ کو اور ہمیں سب کو بہت کچھ بتائیں گے۔ میں تو ایک ملا آدمی ہوں، میں آپ سے فقط یہ کہوں گا کہ ہماری تعلیم ہو یا ہماری کوئی اور سرگرمی ہو، مثلا روزگار کے مسائل ہیں ہمارے سامنے، مثلا جان و مال کے تحفظ کے مسائل ہیں، وہ تو ہمارے دائرۂ کار میں اصلاً نہیں آتے، لیکن جو ہمارے اپنے کرنے کے کام ہیں ان میں تعلیم کا خاص طور سے میدان ہے۔ یہ میدان ہو یا کوئی بھی کام ہو، ہماری اس زمانے میں ایک ڈیوٹی ہے۔ ڈیوٹی تو ہمیشہ سے ہے، ہم شریعت کے مکلف ہیں ہمیشہ سے، ہر دور میں مسلمان اس بات کے پابند ہیں
کہ وہ شریعت پر چلیں۔ ہمارے زمانے میں یہ ہو گیا ہے کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ دنیا کے سامنے جاتا ہے اور کوئی بھی بات چھپی نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے ہمارے زمانے کے لوگوں کی ڈیوٹی بڑھ گئی ہے، اور وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے یہ ثابت کر سکیں اپنے عمل سے کہ دنیا میں اللہ کی شریعت کے مطابق پوری پابندی کر کے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے تعلیمی اداروں میں اور اپنے پروگراموں میں شریعت کے اصول کی پوری حفاظت نہیں کر سکتے تو گویا ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں دنیا کے سامنے، اور یہ اپنے عمل سے پیغام دے رہے ہیں اپنی کمزوری کا کہ شاید ہم بھی پوری طرح شریعت پر چلنے پہ قادر نہیں ہیں۔ میری بات شاید آپ سمجھ رہے ہوں، اور ذمہ دار خاص طور سے میں ان سے کہوں گا کہ مثال کے طور پر یہ پروگرام ہے، سیدھی سادی بات ہے، ہماری بچیاں ہماری بہنیں یہاں جمع ہیں، کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اس حال کے دو حصے ہوتے، ایک پردہ بیچ میں ہوتا، ایک طرف خواتین ہوتی ایک طرف مرد ہوتے؟ اس میں کون سا تعلیمی نقصان ہو جاتا اور کون سی پریشانی ہو جاتی اور کون سا ان بچیوں کو دیکھنے میں مشکل پیش آتی۔ آج کل تو بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں اور ان میں پروجیکٹر کے ذریعے بیانات سنتی بھی ہیں اور بیان کرنے والوں کو دیکھ بھی لیتی ہیں۔ ساتھ میں کوئی آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اور اس بات کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب خود دیندار لوگ ہیں۔ یہ اگر کسی عام آدمی کا پروگرام ہوتا تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ ہے پیغام دینے کا۔ آپ ذرا اس بات کو سمجھیں سب لوگ، ہمارے زمانے میں شریعت پر چلنے کو مشکل بنایا جا رہا ہے منصوبے کے تحت، پلان کے تحت، یہ پکی بات ہے۔ بہت آسان مثال ہے، آپ کو تو تجربہ ہے، سفر میں ہم لوگوں نے اب سے 1-2 سال پہلے تک دنیا میں ہر جگہ نمازیں پڑھی ہیں، اسٹیشنوں پر، ریل کے اسٹیشنوں پر، بس اڈوں پر، ایئرپورٹس پر، ٹرینوں میں، بسوں میں، ہوائی جہازوں میں، ہوائی جہاز کے دروازے تک پہ نماز پڑھی ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، 2-4-6 مہینے پہلے ہندوستان کے ایک ایئرپورٹ پر نماز کی نیت توڑنی پڑی ہے مجھے۔ نماز شروع کرنے کے بعد پولیس والوں نے آ کر مجبور کیا نماز توڑنے پر۔ یہ ایک مثال ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کو مشکل بنانے کی کوشش مسلسل ہو رہی ہے۔ جہاں جہاں ہمارا اختیار ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ایک تو شریعت کے ویسے بھی عمل کرنے کے ہم پابند ہیں، لیکن جہاں دنیا کو پیغام دینے کا مسئلہ آئے گا وہاں ہماری ڈیوٹی زیادہ اہم ہو جائے گی، دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کہ ہم شریعت کے مطابق اس زمانے میں بھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہماری شریعت ہر زمانے کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے، اور ظاہر بات ہے کہ شریعت پر چلنے میں ابھی تک ہمارے ملک کا کوئی قانون بھی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ کچھ مسائل ہیں جو کوشش کی جا رہی ہے لانے کی، وہاں بھی میں اشارہ کر رہا ہوں، نام نہیں لے رہا ہوں، موضوع بدل جائے گا، جو مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں وہاں بھی اگر مسلمان مرد اور عورتیں اپنی شریعت پر چلنا چاہیں تو وہ قوانین بھی مسلمانوں کو مجبور نہیں کر سکیں گے شریعت کے خلاف چلنے پر، یہ پکی بات ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ ہم شریعت کے پابند ہونے کا مزاج بنائیں، اور یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ شریعت پر عمل کرتے ہوئے دنیا کا ہر علم حاصل کیا جا سکتا ہے، دنیا کی ہر ڈگری حاصل کی جا سکتی ہے، اور دنیا میں بڑے سے بڑا مالدار بنا جا سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے بندہ کھڑا ہے، دنیا کے ایسے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کی دولت کا اندازہ لگانا مشکل ہے، کھربوں پتی کا لفظ تو بہت ہی آسان ہے ان کے لیے، اور ان کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی، ان کے گھروں کی عورتوں کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ ایسے لوگ اسی زمین پر موجود ہیں، اس ہندوستان میں موجود ہیں۔ تو شریعت پر چل کر دنیا کی کوئی ترقی بھی ہمارے لیے ممنوع ہو جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی، انسان کی ترقی کا اعلیٰ معیار شریعت کی پابندی ہے۔ یہ دنیا کے سامنے ہمیں اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا ہے اور پیغام بھی دینا ہے۔ میری بات ہو سکتا ہے تھوڑی سی
گراں گزری ہو، لیکن ٹھیک ہے، پیغام پہنچانا ضروری ہے. میں اس کے لیے معذرت نہیں کروں گا، بے تکلفی سے کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری سمجھ کر اپنی بات کہی ہے. باقی آپ کے پروگرام کو دیکھا، وہ شاندار ہے، اور آپ کے اسکول کی تعریف میں نے سنی ہے. تعلیم کا معیار اچھا ہے، محنت جاری رکھیں. بلکہ جیسا کہ امیر الدین صاحب نے کہا تھا کہ ہر مسجد کے ساتھ اسکول ہو، واقعہ یہی ہے کہ اس زمانے میں تعلیم پر شدید محنت کی ضرورت ہے. مگر واپس پھر میں ایک بات کہوں گا، تعلیم سے پہلے تربیت کی ضرورت ہے، انسان بنانے کی ضرورت ہے، مسلمان بنانے کی ضرورت ہے. اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ کی مدد فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.